اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں، رحمتوں میں، پروگرام بہار سلطانیہ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ضروری اہم فقہی مسائل کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ روز کی طرح محترم پیکر محبت، پیکر اخلاص علامہ پروفیسر طارق نعیمی صاحب، ہم ان سے فقہی مسائل پر گفتگو کریں گے۔ تو پروفیسر صاحب، سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں، تشریف لائے۔ تو ظاہرہ شام کے ٹائم جب سالن عورتیں ہماری بناتی ہیں تو اس صورت میں کبھی کبھی ان باتوں پر بھی جھگڑا ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا آپ نے سالن ٹھیک نہیں بنایا ہے، آپ نے جو ہے نا مرچ اتنی ڈال دی ہے، آپ نے نمک اتنا ڈال دیا ہے۔ اس صورت میں اگر عورت حسب ضرورت سالن چیک کرے تو کیا وہ چیک کر سکتی ہے روزے کی حالت میں یا نہیں کر سکتی؟ ماشاءاللہ ناظرین، آج پھر ہم بہار سلطانی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں اپنے بھائی قبلہ کاری اشتیاق احمد سلطانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کی رہنمائی کے لیے یہ سلسلہ جاری کیا ہے۔ اللہ پاک سے ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ، جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، واقعی ایسا ہم نے دیکھا ہے کئی گھروں میں کہ شوہر جو ہے وہ سخت مزاج ہوتا ہے جی، یا بعض گھروں میں کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جی کہ اگر آپ خواتین سالن بناتے وقت اس میں مرچ مسالہ یا اس کے بنانے میں تھوڑی بہت ہی کمی بیشی ہو جائے جی تو لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے۔ بالکل یہ بات ہے، ایسی بات ٹھیک ہے، گھر کا کافی حد تک ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ بعض شوہر اتنے سخت مزاج ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی کمی بیشی ان کے مزاج کے خلاف سالن میں ہنڈیا میں ہو جائے جی بالکل تو وہ گھر میں ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوتا ہے۔ یہی بات ہے، یہی بات تو واقعی یہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ جی تو اس حوالہ سے علماء نے ناظرین یہ لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اتنا سخت مزاج ہے کہ وہ ان چیزوں پر جھگڑا اور فساد کر لیتا ہے جی تو عورت کو صرف اس حد تک اجازت ہے جی کہ وہ سالن صرف زبان کے ساتھ لگا کے چیک کر لے اس کی کنڈیشن کو، جی تو یہاں تک گنجائش ہے۔ گنجائش ہے روزے کی ہاں، حالت اگر وہ سالن کھا لیتی ہے کہ چمچ جی چیک کرنے کے لیے تو پھر روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ جی اس واسطے ہماری ان بہنوں کو کہ جن کے نصیب میں کوئی اس طرح کے شوہر لکھے ہوئے ہیں جی تو وہ چیک کر سکتی ہیں، سالن چکھ سکتی ہیں، لیکن صرف زبان کی نوک تک اس کو رکھیں۔ یہ نہیں کہ چمچ بھر کے وہ ایک چمچ سالن پی لیں تو پھر کہیں آنے اب ذائقہ ٹھیک ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آگے بڑا اہم مسئلہ ہے، تقریباً یہ اور دوسری تیسرے گھر یہ مسئلہ ضرور ہے کہ جو معصوم بچے اپنے ماں کا دودھ پیتے ہیں تو وہ مائیں یہ کہ جن کے بچے ابھی دودھ پیتے ہیں تو اس صورت میں کیا وہ روزہ رکھیں گی یا نہیں رکھیں گی؟ اگر رکھتی ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، اگر نہیں رکھتی تو کیا اس کا وہ فدیہ دیں گی یا نہیں دیں گی یا روزے کی قضا کریں گی؟ اس صورت میں کیا ہے؟ ماشاءاللہ ناظرین، دوسرا سوال یہ ہے آپ کی رہنمائی کے لیے کہ ہماری وہ بہنیں، وہ خواتین جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اور بالخصوص ماہ صیام کے اس عشرہ رحمت کا آج نصف ہے، جی تو ان مبارک لمحات میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک وہ ہماری بہنیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جی اللہ ان مبارک لمحات کا صدقہ ان کو اولاد کی دولت عطا فرمائے۔ آمین آمین تو جن بہنوں کو اللہ پاک نے اولاد عطا کی ہے اور بچہ دودھ پیتا ہے، شیرخوار بچہ ہے، جی تو اس میں ہے کہ صاف ظاہر ہے اگر ماں روزہ رکھتی ہے دن پر جی اور بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے جی تو اگر اس سے عورت کی صحت کو، جان کو نقصان ہے، خطرہ ہے، جی بالکل، یا وہ روزہ رکھے اور بچے کے لیے متبادل بندوبست نہیں ہے اور بچے کی جان کو خطرہ ہے، جی دونوں صورتوں میں جی علماء نے یہ رخصت دی ہے جی کہ ایسی عورت جو ہے جو سمجھتی ہے کہ اگر میں دودھ پلاؤں گی تو میری جان کو خطرہ ہے، جی نہیں پلاتی تو بچے کی جان کو خطرہ ہے، جی تو ایسے حالات میں وہ عورت اس کو رخصت ہے روزہ چھوڑنے کی، ٹھیک، لیکن جو روزے چھوڑے گی وہ بعد میں اس کو قضا کرے گی، تب جا کے اس کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا۔ جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں
وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، تو جب وہ دیکھیں کہ رمضان کے بعد ان کی صحت ٹھیک ہے یا بچہ اب ٹھیک ہے، اب وہ دودھ کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہے، تو وہ اپنے روزے کی قضا کر لے۔ تو آگے بڑا اہم نکتہ ہے، بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو سالن بناتے ہوئے جو باپ کی صورت میں جو دھواں آتا ہے، تو بعض خواتین یہ بھی مسائل پوچھتی ہیں کہ یہ دھواں اگر ناک کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ تو نہیں ختم ہوتا۔ یہ مسائل آتے ہیں دن بدن، تو اس پر روشنی ڈالیے گا کہ کیا یہ دھواں جانے سے کیا روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ ہاں بالکل، یہ بات آپ نے ٹھیک کہی۔ شہروں میں تو چونکہ گیس کی سہولت موجود ہے تو وہاں دھوئیں کا کوئی طرح معاملہ نہیں ہوتا، لیکن دیہاتوں میں ہماری خواتین بہنیں جب کھانا بناتی تو وہ لکڑی وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں، دھواں شوں وغیرہ سسٹم ہوتا ہے، تو قیمت وہی بھی مسئلہ پوچھتی ہیں عورتیں کہ ہم لکڑی جلاتے ہیں تو وہ دھواں جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، اس مسئلے پہ عرض یہ ہے کہ ایسی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ جو سگریٹ والا ہے، سگریٹ جو ہے وہ بطور نشے کے، بطور عادت کے وہ پیتا ہے، تو اس لیے سگریٹ پینے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جو ہنڈیا بنانے والی یا لکڑیاں جلانے والے لوگ ہیں، اس سے جو دھواں وغیرہ ہوتا ہے، یا بھٹے پہ کام کرنے والے لوگ وہاں سے دھواں نکلتا ہے، تو اگر کسی کے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے۔ ٹھیک، میں پروفیسر صاحب ایک بڑا اہم مسئلہ نماز کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ جب وضو کرتے ہیں تو ہم نے یہ جو پڑھا ہے فقہ کے اندر کہ جب آپ مسح کرتے ہیں تو ایسی چیز پر مسح جائز ہے جس سے پانی اندر نہ جاتا ہو، ٹھیک ہے، کہ لوگ اپنی جو جرابیں ہوتی ہیں ان پر ہی مسح کر لیتے ہیں، تو کیا اس صورت میں وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو کس حد تک یہ بہتر ہے؟ ہاں، جرابوں پر مسح کے بارے میں فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے کہ سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں نے یہ ایک فیشن بنا لیا ہے، عام گرم جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو وضو کرتے اس پہ مسح کر لیتے ہیں، بالکل، یہ حالانکہ وہ پانی اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے، تو جرابوں پہ مسح جائز نہیں ہے۔ مسح جو ہے وہ موزوں پر جائز ہے، یا ایسی جراب کہ جو موزے کے حکم میں ہے اس پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ جو عام جرابیں ہم استعمال کرتے ہیں سردی کے موسم میں، اس پہ مسح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ فقہ حنفی میں یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے، تو اس واسطے وہ لوگ جو بطور فیشن ان چیزوں کو اپناتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ ہم چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو آپ کے تقلید کرتے ہوئے جو آپ نے مسائل لکھے ہیں فقہ کی کتب میں آپ کے حوالہ سے، اس میں یہ کہ جرابوں پہ مسح جائز نہیں ہے۔ یہ چونکہ پاؤں کو دھونا فرض ہے، تو جب فرض ہی ادا نہیں کیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، تو اس لیے وہ بھائی مہربانی اس پہ اپنے حال پہ ترس کھائیں کہ فرض کو ضائع نہ کریں، پاؤں کو دھو کر پھر وہ نماز پڑھیں، مسح کے ساتھ نظام نہ چلائیں۔ بہت شکریہ جناب پروفیسر صاحب۔ انشاءاللہ سامعین و ناظرین، انشاءاللہ پھر کل آپ کے ساتھ ملیں گے، تو یہ جو اہم ضروری فقہی مسائل ہیں ان پر غور کیجئے گا، اور اگر ان مسائل میں کوئی آپ کو سمجھ نہ آئی تو لازمی آپ پوچھیے گا، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کا میزبان حافظ محمد اشتیاق سلطانی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔